اور آج ہم نے اس قربانی کو یاد کرنا ہے کہ جو قربانی سب سے زیادہ آل محمد کے دل کو چھلنی کر دینے والی قربانی، 6 مہینے کے صغیر کی قربانی، علی اصغر کی قربانی۔ کس دل سے علی اصغر کی قربانی پیش کی ہوگی امام حسین نے، کس دل سے پیش کی ہوگی؟ اس عمر کا بچہ تو وہ بچہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اسے گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت مولا علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے ہیں تو ابا کے دامن میں لے کر آئے، ابا کا دامن اوپر ڈالا ہوا ہے کہ بے شیر کے اوپر گرمی کی شدت نہ پڑے، بے شیر کے اوپر گرم ہوا نہ لگے، ارے بے شیر کے اوپر سورج کی تمازت نہ پڑے، پہلے ہی بچہ بالکل جاں بلب ہے۔ تو اب جس وقت ابا کے دامن میں امام حسین علی اصغر کو لے کر آئے ہیں تو دشمن یہ سمجھے کہ شاید امام حسین اپنے ابا کے دامن میں قرآن پاک کو لے کر آئے ہیں حجت کو تمام کرنے کے لیے، ہمارے سامنے قرآن کا حوالہ دینے کے لیے، قرآن کو گواہ ٹھہرانے کے لیے قرآن دامن میں لے کر آئے ہیں۔ بے شک امام حسین اپنے دامن میں قرآن لے کر آئے تھے، مگر وہ قرآن صامت نہیں تھا، قرآن ناطق کے جگر کا ٹکڑا تھا، 6 مہینے کا صغیر۔ اور جس وقت امام حسین نے علی اصغر کے اوپر سے ابا کا دامن ہٹایا اور علی اصغر کو کہا کہ بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، ان دشمنوں پہ اپنی حجت کو تمام کرو، تو ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنا چہرہ اشقیہ کی جانب موڑا اور موڑنے کے بعد اپنے سوکھے ہوئے لبوں کے اوپر اپنی سوکھی ہوئی زبان کو پھیرا۔ بس سوکھے ہوئے لبوں پہ سوکھی ہوئی زبان کا پھرنا تھا، فوج اشقیہ میں تلاطم آ گیا، جو سپاہی ہے وہ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے، اس لیے کہ وہ بھی بچوں والے تھے، وہ بھی صاحب دل تھے۔ یہ وہ منظر تھا کہ اتنے سخت دل اشقیہ بھی برداشت نہیں کر سکے، اور اب آ کے عمر سعد کو بار بار پیغام بھیج رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو دشمنی ہے وہ حسین کے ساتھ ہے، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اسے تو پانی پلاؤ، اسے تو پانی پلاؤ۔ اب عمر ابن سعد کو جب یہ نظر آیا کہ فوج میں انقلاب بپا ہو سکتا ہے تو ایک مرتبہ ہرملہ کو حکم دیا حسین کے کلام کو قطع کر۔ اب ہرملہ نے وہ تیر جوڑا، وہ 6 شاخہ تیر کہ 4 ایسے تیر کربلا کے واقعے میں استعمال کیے گئے، 6 شاخہ تیر، زہر میں بجھا ہوا تیر۔ کربلا سے پہلے کسی جنگ میں ایسے تیر کو استعمال نہیں کیا گیا تھا کسی انسان کے اوپر، پہلے ان تیروں کو دوڑتے ہوئے گھوڑوں پہ استعمال کیا جاتا تھا کہ جنگ کے میدان میں جب دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی گردنوں کو توڑنا ہوتا تھا تو ان کے اوپر وہ تیر چلایا جاتا تھا اور دوڑتا ہوا گھوڑا ایک دم غش کھا کے زمین پہ گر جاتا تھا۔ اور کربلا کا واقعہ وہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں ان تیروں کو کسی انسان کے اوپر استعمال کیا گیا، اور ہرملہ نے یہ تیر حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر پہ استعمال کرنے کے لیے کمان میں جوڑا۔ جیسے ہی تیر چلے کمان میں جوڑا، اب تیر چلانا چاہتا ہے کہ ایک دم کمان ہاتھ سے چھٹ کے گر گئی، پھر سے کمان اٹھائی، پھر سے تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھ سے چھٹ کے گر گئی، تیسری دفعہ کمان میں تیر جوڑا، ہاتھ سے چھٹ کے گر گئی۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد آگے بڑھا، کہتا ہے کہ ہرملہ کر کیا رہا ہے؟ کہا ابن سعد میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، جس وقت میں تیر کمان میں جوڑتا ہوں، ارے کوئی بی بی خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہے، بار بار پردہ اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے، ایک آواز آتی ہے، ظالم میرے 6 مہینے کے صغیر نے کیا جرم کیا ہے، بے قطع اس پہ کیوں تیر چلاتا ہے؟ اب آخری مرتبہ اس نے تیر چلائے کمان میں جوڑا، ادھر سے تیر چلا آ کر امام حسین کے صغیر کے گلے پر لگا۔
بچہ منقلب ہو گیا. جس وقت یہ تیر آ کر علی اصغر کے گلے میں لگا تو ایک مرتبہ بچہ حسین کے ہاتھوں پر اچھلا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ بچہ امام کا فرزند تھا, صاحب بصیرت تھا, تو شہادت کو حاصل کرنے کے لیے, اس تیر کو لینے کے لیے اپنی گردن کو بلند کیا, اس لیے اچھلا. مگر کچھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ تیر اتنا بڑا تھا, اتنا وزنی تھا کہ حسین کا صغیر اس کا وزن برداشت نہیں کر سکا, اور جس وقت وہ تیر گلے میں آ کر لگا تو حسین کے ہاتھوں پہ اصغر منقلب ہو گئے. اب اصغر کا خون ایک مرتبہ چلو میں لیا حسین نے اور اپنے چہرے پر ملا, اور وہ عمل جو ہم کرتے ہیں حسین کے صبر کو یاد کرتے ہوئے, حسین کی صبر کی اس عظیم منزل کو یاد کرتے ہوئے کہ 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں, وہی عمل امام حسین نے انجام دیا. ارے خیمے کی طرف 7 مرتبہ بڑھے, 7 قدم پیچھے آئے, اس لیے کہ کیسے ماں اس غم کو برداشت کر پائے گی. اب خیمے کی طرف نہیں گئے, خیمے کے پیچھے جو ایک جگہ تھی وہاں آنے کے بعد اپنی تلوار سے چھوٹی سی قبر کھودی, ننھی سی قبر کھودی. اب حسین کو وہ امتحان دینا ہے کہ جو امتحان اب تک حسین پہ نہیں پڑھا. بڑی صبر کی منزل ہے. دیکھیے اتنا چاہتے ہیں امام حسین علی اصغر کو کہ امام حسین نہیں چاہتے کہ علی اصغر کا لاشا گھوڑوں کی سموں تلے پامال ہو. امام حسین نہیں چاہتے کہ علی اصغر کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو, اسی لیے علی اصغر کی قبر بنا دی, اسی لیے علی اصغر کی قبر بنائی. ایک مرتبہ قبر کھودی, اب چاہتے ہیں کہ قبر میں حسین علی اصغر کو لٹانا چاہتے ہیں. جیسے ہی لٹانے لگے واپس پلٹا لیا, سینے سے لگایا, بہت دیر تک گریا کرتے رہے, یہاں تک کہ میدان سے آواز آئی, حسین عصر کا وقت قریب ہے. ایک مرتبہ اپنے شش ماہے کو قبر کے حوالے کیا. قبر میں کے حوالے کرنے کے بعد اب مٹی ڈالنا چاہتے ہیں, مگر بوڑھا باپ کس طرح سے مٹی ڈال رہا ہے. جو باپ ہے اسے سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ 6 مہینے کے ہوں یا جب وہ 18 برس کا کڑیا جوان ہو. حسین نے دونوں قربانیاں دی ہیں کربلا کے میدان میں. اب مٹی ڈالنا چاہتے ہیں, پہلے پیروں پہ ڈالی, پھر ٹانگوں پہ ڈالی, پھر پیٹ پہ ڈالی, اس کے بعد سینے پہ ڈالی. اب چہرے پہ مٹی ڈالنے کے لیے ہمت کو جمع کر رہے ہیں. بہت دیر تک حسین روتے رہے, یہاں تک کہ حسین کے آنسو ننھے بچے کے چہرے کے اوپر گرتے چلے جا رہے ہیں. بہت دیر تک بلند آواز سے گریہ کیا, اس کے بعد اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیرا, اور پھیرنے کے بعد خاک اٹھا کر علی اصغر کے چہرے پر ڈالی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھوڑ. اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار.